السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے کہ آپ ٹھیک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آج ہم ایک معاشرے کی بڑی ہی دکھتی رگ کہہ لیں، اور ہمارا معاشرہ عجیب اس وقت جو ہے نا وہ ڈگر پر چل نکلا ہے، اور وہ ہے کہ جہیز جو ہم اور ہمارے معاشرے میں اس وقت جو سمجھ لیں، میں تو اس کو لعنت ہی کہوں گا، اور ایک ایسی روایت کے جو ہمارے معاشرے میں کیسے شروع ہوئی اور اب وہ اس طرح سمجھ لیں کہ وہ اس معاشرے میں اس طرح آ چکی ہے، اس طرح فرض کی حیثیت جو ہے نا وہ اختیار کر چکی ہے اس معاشرے میں، کہ جس کو اب ختم کرنا یا جس کے بارے میں بات کرنا لوگ عجیب بات کرتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ تو اب شادی کا حصہ ہو چکا ہے، یہ تو ایک قسم کا فرض کی حیثیت اختیار کر چکا ہے۔ ہوتا کیا ہے؟ رشتہ دیکھنے جاتے ہیں، رشتہ دیکھ کے پہلے ہم گھر دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے آپ نے دیکھ لیا، اور اس کے بعد لڑکی بھی دیکھ لی، ٹھیک ہے وہ عمل بھی آپ نے کر لیا، وہ بھی الحمدللہ آپ کو لڑکی پسند آ گئی۔ اب ایک انتہائی کہہ لیں کہ شرمناک اس کو کہیں، اور انتہائی ذلت امیز میں کہوں گا لڑکے والوں کی طرف سے جب فرمائش کی جاتی ہے، اور اس کے علاوہ جب وہ لسٹیں تھما دی جاتی ہیں ہاتھوں میں۔ اب یہ سمجھ سے باہر ہے کہ یہ میں کہتا ہوں کہ کہاں سے یہ تربیت حاصل اس طرح کرتے ہیں، اور کون تربیت کرتا ہے ایسے لوگوں کی، کون پذیرائی کرتا ہے ایسے لوگوں کی ہمارے معاشرے میں۔ لیکن یہ اتنا کہ اس کا ناسور اتنا گھر کر چکا ہے کہ اس کے بغیر ہمیں لگتا ہے کہ جیسے شادی ہی ناممکن ہے، اس کو اس طرح کہہ لیں۔ ارے کبھی ہم نے یہ سوچا کہ ایک نیک سیرت باپ جو اپنی نیک سیرت بیٹی کو، خوبصورت بیٹی کو پڑھا لکھا کر آپ کے بیٹے کے حوالے کر رہا ہے ساری زندگی کے لیے، اس کے نکاح میں دے رہا ہے، اس سے بڑھ کر اور وہ آپ اس سے کیا چاہتے ہیں؟ آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا آپ نے ساری زندگی اس جہیز، ان چیزوں کے ساتھ زندگی گزارنی ہوتی ہے، یا اس لڑکی کے ساتھ زندگی گزارنی ہوتی ہے؟ اس معاشرے میں اب اس جہیز کی وجہ سے کئی ایسے خوبصورت اور بڑے بڑے اچھے گھرانوں کی لڑکیوں کے رشتے ہیں کہ جو گھروں میں بیٹھی ہیں، اور ان کے ماں باپ ان کے رشتے جو ہے نا وہ کر نہیں رہے، صرف اس وجہ سے یا ہو نہیں پاتے۔ لڑکیاں اپنی زندگی گزار رہی ہوتی ہیں، شادی کی زندگی جو ہے وہ گزر چکی ہوتی ہے یا گزر رہی ہوتی ہے، کہیں وہ بات کرتا ہے، قرض اٹھاتا ہے۔ بھائی وہ باپ جو ہے وہ اپنی بیٹی کو خالی ہاتھ نہیں بھیجے گا، وہ اپنی عزت کے لیے جو کچھ افورڈ کر سکتا ہے وہ اپنی بیٹی کو ضرور دے گا، عزت کے ساتھ رخصت کرے گا۔ کوئی باپ یہ نہیں چاہتا کہ وہ اس کو خالی ہاتھ بھیج دے۔ لیکن آپ جب اتنا بڑا منہ کھول کے چوڑا کر کے وہاں پتہ نہیں میں کہتا ہوں کہ کس منہ سے آپ لوگ منہ پھاڑ کر یہ چیزیں مانگ لیتے ہیں؟ کیا آپ نے چیزوں کے ساتھ زندگی گزارنی ہوتی ہے؟ چیزوں کے ساتھ زندگی گزرتی ہے، یا کہ وہ جو آپ کے گھر میں نیک سیرت اور پاک بی بی آ رہی ہے اس کے ساتھ آپ نے ساری زندگی گزارنی ہے؟ اور پھر آپ ماشاءاللہ صاحب حیثیت ہیں جو آپ شادی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے آپ بیٹے والے ہیں یا آپ بیٹے خود ہیں، آپ مجھے یہ بتائیے آپ کی غیرت گوارا کرتی ہے کہ اپنی بیوی سے کچھ مانگنے کے لیے؟ آپ کو تو کچھ دینا چاہیے۔ ایک مرد کی غیرت ہوتی ہے کہ وہ اپنی بیٹی، اپنی بہو، اپنی بیوی، اپنی بہن کو کچھ دیتا ہے، ان سے لیتا تو نہیں ہے۔ یہ ہمارے معاشرے میں کب سے یہ چیزیں جو ہیں وہ اب کہہ لیں کہ ناسور بن کے آ چکی ہیں کہ آپ منہ پھاڑ پھاڑ کے، گلے پھاڑ پھاڑ کے لسٹیں تھمائے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ باقاعدہ طور پر جب وہ چیزیں لکھی جاتی ہیں تو ان کے ساتھ ان کے برانڈ بھی لکھے جاتے ہیں کہ بائک چاہیے، گاڑی چاہیے، آپ کو یہ سیٹ چاہیے، آپ کو یہ چاہیے، یہ چاہیے۔ آپ لڑکا بیچ رہے ہیں یا کہ لڑکے کی شادی کر رہے ہیں؟ بھائی لڑکا آپ نے پڑھایا لکھایا، الحمدللہ آپ نے اس قابل بنایا، آپ کو دعا کیا کرنی چاہیے کہ اس کی کسی اچھی نیک سیرت لڑکی کے ساتھ شادی ہو، اور وہ لڑکی اس کا ساتھ نبھائے، اور وہ شادی کے بعد جب آئے اور اس کے بعد ساری زندگی جس نے آگے آپ کے بیٹے کے بچوں کی تربیت کرنی ہے، جس نے آپ کے گھر کو سنوارنا ہے، جس نے آپ کے گھر کو جنت بنانا ہے۔ چیزوں سے تو جنت نہیں بننی، چیزیں تو آپ خود 10,000 خرید سکتے ہیں۔ بھائی کماتے کھاتے ہیں نا، بھوکے تو نہیں مرتے، کیا خیال ہے؟ آپ الحمدللہ
جتنے بھی لوگ الحمدللہ مجھے اس وقت سن رہے ہیں، اور اس میں کم و بیش زیادہ روزانہ بھوکے تو نہیں سوتے، کچھ نہ کچھ کھا کے، کچھ نہ کچھ کما کے لاتے ہیں، کھا کے شکر الحمدللہ کر کے. اور آپ کے گھر میں پہلے سے صوفے بھی ہوتے ہیں، آپ کے گھر میں پہلے سے بیڈ بھی ہوتے ہیں، فریج بھی آپ کے گھر میں موجود ہوتی ہے، ڈیپ فریزر، ٹیلی ویژن، جو اشیاء آپ نے اس لسٹ میں ڈالی ہوتی ہیں وہ ساری آپ کے گھر میں پہلے سے موجود ہوتی ہیں. شرم نہیں آتی؟ کس منہ سے آپ یہ چیزیں مانگتے ہیں جہیز کے نام پر یا کسی اور چیز؟ اور اللہ معاف کرے، مجھے ایک دو دوستوں نے یہ بھی بتایا کہ ہمارے معاشرے میں وہ کہہ رہے تھے ضیاء بھائی یہاں تک ہو چکا ہے کہ اگر لڑکا کام نہیں کرتا تو وہ کہتا ہے کہ جا کے وہ لڑکی کو کہتا ہے شادی کے بعد جا کے اپنے باپ سے نا اتنے پیسے لے کے آ کہ پھر میں اس سے کام شروع کروں. اور تجھے کہا کس نے تھا کہ بغیر تو نوکری کیے یا بغیر اپنے آپ کو سیٹل کیے تو شادی کے معاملوں میں گھس جا؟ یہ تمہیں کہا کس نے تھا؟ کسی نے سدا دیا تھا؟ اگر شادی کی اتنی ہی جلدی تھی تو پہلے خود کو کامیاب کر، خود کمانا سیکھ، خود کفیل بن، خود کھا، اور اس کے بعد اپنی گھر والی جو آ رہی ہے اس کی بھی غیرت بن، تاکہ وہ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلا سکے. اور وہ جو خود ہاتھ پھیلاتا پھر رہا ہے اسی کے باپ سے، تو تمہاری کیا عزت رہ جائے گی اس کے باپ کی آنکھوں میں؟ اگر آپ کا گھر ہنستا بستا ہے اور کوئی نقصان ہو جاتا ہے، آپ کی گھر میں فیملی میں کچھ ایسا ایڈونچر ہو جاتا ہے، کچھ ایسے معاملات ہو جاتے ہیں، آپ کے جو ہے وہ زندگی میں کچھ ایسا ٹرن آ جاتا ہے کہ آپ کہہ لیں کہ مشکلات میں گھر کر جاتے ہیں، وہ معاملہ ہو رہا ہے، آپ کسی سے ادھار اٹھاتے ہیں، آپ کی کوئی مدد کرتے ہیں، آپ ادھار وہ واپس کر دیتے ہیں، وہ معاملات الگ ہے. لیکن حق سمجھ لینا کہ میرے ساری زندگی کے معاملات جو ہیں وہ یہی پورا کرے گی اور یہی جہیز بھی لے کے آئے گی اور یہی سب کچھ کرے گی، تو بھائی آپ دنیا میں عام لینے آئے ہوئے ہیں. بچوں کو آپ نے پالنا ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو کفیل بنایا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے بڑھ کر ہم لوگوں کے لیے کوئی چیز ہے اس عمل کرنے کے لیے؟ آپ کی شادی ہو گئی الحمدللہ، آپ کو جو کچھ مل چکا ہے شکر الحمدللہ، آپ کو جو کچھ اللہ نے عطا کیا شکر الحمدللہ. بھائی لاکھوں لوگوں سے آپ اچھے ہیں. ان لوگوں کو دیکھیں کہ جو لوگ شادی افورڈ ہی نہیں کر سکتے. میں ان لڑکوں کی اب بات کر رہا ہوں. آپ کی تو شادی ہو رہی ہے، پھر بھی آپ ڈیمانڈ کیوں کرتے ہیں جہیز کی صورت میں یا کسی اور صورت میں؟ یہ ہوگا، وہ کر لیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے. یہ ساری باتوں سے خدارا بچیے. ان ساری باتوں سے خوشیاں نہیں آتی، ٹینشنز کریٹ ہوتی ہیں. باتیں یاد رکھی جاتی ہیں، یہ میری بات یاد رکھیں. کبھی بھی باتیں ان رشتوں میں بھولی نہیں جاتی. اگر آپ ڈیمانڈ کریں گے تو وہ سارے گھر والے ہمیشہ ساری زندگی یاد رکھیں گے کہ اس نے تو ہماری بہن، ہماری بیٹی کو اس طرح اور اس ڈیمانڈ کے ساتھ اس نے کر کے یہ لے کے گیا تھا. پھر آپ اگر دوبارہ مانگیں گے، وہ کہیں بڑی محفل میں اگر وہ کہہ دیں کہ بھائی 5 لاکھ تو نے پہلے مانگ کے لیے ہماری بیٹی کے لیے، اور کیا تجھے دیں، پھر کیا عزت رہ جائے گی آپ کی؟ یعنی آپ کی غیرت یہ گوارا کرتی ہے کہ آپ اچھے خاصے کماؤ پوت ہوتے ہوئے آپ ان چیزوں کی ڈیمانڈ کریں کہ جو چیزیں اہمیت ہی نہیں رکھتی زندگی میں. بھائی کتنے کے دن آپ اس فرنیچر کے ساتھ زندہ رہ لیں گے؟ کتنے کے دن وہ جتنی الیکٹرانکس اشیاء ہے وہ ساری جو ہمارے گھر میں، آپ نے تو سارا دن کام پہ چلا جانا ہے. کتنا آپ نے کیا ساری زندگی وہ ٹی وی دیکھنا ہوتا ہے جو بڑی سکرین آپ ان سے منہ پھاڑ کے مانگ لیتے ہیں؟ مجھے بتائیے نا کتنے کے دن. اور وہ سکرین اگر آپ محنت کریں، اگر آپ اپنے پیسوں کو سیو کریں، آپ اعتدال کے ساتھ چلیں، وہ سکرین آپ خود افورڈ کر سکتے ہیں. ہم نے اچھی خاصی نکاح کی سنت کو عجیب ساری رسموں میں ڈال کر اتنی پرابلمز کریٹ کر دی ہیں کہ نکاح کو مشکل ترین بنا دیا ہے. کو 10,000 دفعہ جو ہے وہ لڑکی کے ماں باپ سوچتے ہیں کہ یار اس کے لیے وہ ڈیمانڈ آئے گی، کیا سوچیں گے، بڑا گھر ہے، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، اس کو گاڑی چاہیے، اس کو بائک چاہیے، وہ چاہیے، وہ چاہیے. ہمارا چلو کوئی بات نہیں، ڈیمانڈ اس کی، وہ پتہ نہیں بیچارہ قرض پہلے ہی ساری زندگی ڈوبا ہو، وہ اور قرض اٹھا کے آپ کی خوشیوں کے آپ کے منہ میں ٹھوستا رہتا ہے، اور آپ کو شرم نہیں آتی کہ وہ قرض اٹھا کے آپ کو دے رہا ہے اور پھر بھی وہ ہنس رہا ہے، اور آپ کے منہ کے اوپر پھر بھی مسکراہٹ نہیں آتی، اور آپ پھر بھی منہ ایسے ڈال آپ اس طرح ان کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو شرم نہیں آتی یہ سارے کام کرتے ہوئے. کن چیزوں کی اہمیت ہے شادی کے بعد؟ آپ دونوں جو میاں بیوی ہیں ان کی لائف اچھی سے گزرے.
ان کے خیالات ملتے ہوں، ان کے جذبات ملتے ہوں، ایک دوسرے میں پیار بڑھے، ایک دوسرے کا خیال رکھے۔ اسلام کیا کہتا ہے کہ میاں اپنی بیوی کے لیے چادر ہے اور بیوی اپنے میاں کے لیے چادر ہے، دونوں ایک دوسرے کا پردہ ہیں۔ آپ نے ایک دوسرے کی ایکول رسپیکٹ کرنی ہے۔ آپ نے آگے جو انشاءاللہ اولاد پیدا کرنی ہے جو آپ کو اللہ نے عطا کرنی ہے، آپ نے ان کے فیوچر مستقبل کا سوچنا ہے۔ آپ نے زندگی پیار و محبت سے گزارنی ہے۔ خوش رہنا ہو نا، خوش رہنا ہو تو آپ گھر میں ایک آم بھی لے آئیں گے نا تو وہ بھی آدھا کاٹ کے اس کو دیں گے تو وہ بھی خوشی کے ساتھ کھائے گی، جب آپ اکٹھے بیٹھ کر کھائیں گے اور اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ یا اللہ بڑے سارے لوگوں کو تو یہ فروٹس، یہ پھل بھی میسر نہیں ہے جو ہمیں الحمدللہ ہمارے دسترخوان پر ہر وقت اویلیبل رہتے ہیں۔ خدا را سوچئے، خدا را ان چیزوں سے بچیے۔ اللہ کے ہاں ان ساری چیزوں کا عذاب ہے، ان ساری چیزوں کا بھی جواب ہے۔ یہ ساری چیزیں اسلام میں نہیں ہیں، اس سے دل دکھتے ہیں، دل جڑتے نہیں ہیں۔ وہ کام کیجئے، وہ چیزیں کیجئے کہ جس سے دل جڑیں، جس سے محبت اور یگانگت پیدا ہو۔ جب محبت پیدا ہوگی، جب آپ اس کا خیال رکھیں گے، وہ 5 وقت نماز کے وقت وہ 5 وقت نماز پڑھے گی گھر میں، آپ کی بیوی آپ کے لیے دعائیں کرے گی، آپ کے پتہ نہیں کتنے رکے ہوئے کام جو ہیں وہ الحمدللہ آسانی کے ساتھ ہوتے جائیں گے، آپ کے کتنے رکے ہوئے معاملات جو ہیں وہ حل ہو جائیں گے۔ خدا را ان سارے معاملات سے خود کو بچائیے اور اس معاشرے کو ایک اچھا اور خوبصورت معاشرہ بنانے میں کردار ادا کیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔